تو گائز ہم اپنے اب نیکسٹ بٹ آف نیوز کی طرف جاتے ہیں اور اس میں میں ایک اسپیشل سیگمنٹ بھی آج کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کی اجازت سے. ٹاپک جو بھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ایک آنے والی فلم ہے باربی کے نام سے, وچ واز آل دا ریج ان دا یو ایس اینڈ اب یہاں پاکستان میں بھی غالباً پنجاب میں تو بین ہو گئی تھی لیکن کچھ جگہوں پہ پھر بھی اس کی اسکریننگ ہوئی ہے. کیوں اس پہ اتنا شور مچا؟ وجہ یہ تھی کہ باربی ایک بہت پاپولر برانڈ ہے اور ٹوائے کمپنی مٹیل کا ایک پروڈکٹ ہے. فار ڈیکیڈز دس ڈال ہیز بن دیئر اینڈ پہلے تو وہ جو بچیاں تھیں وہ اب مائیں بن چکی ہیں جو اس سے کھیلا کرتی تھیں, اور اب وہ اپنی بچیوں کو فلم جو ہے نا دکھانے کے لیے لے کے جا رہی ہیں. تو انٹرنیشنلی اس نے باکس آفس میں کچھ اس کو ملا, لیکن جو ایشو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس بڑے ہی انسنٹ قسم کا برانڈ تھا اس کے ساتھ کچھ چیزیں منسلک کیں جس کو ہم کہتے ہیں ریڈیکل فیمنزم, جہاں پہ جو کانسیپٹس پروموٹ کیے گئے وہ تھا کہ بچے آپ کے نہیں ہونے چاہیے, شادی ایک بری چیز ہے, آل مین آر ایول اینڈ آر ہیئر ٹو ڈسٹروائے دا ورلڈ. اس کے علاوہ یہ کہ جتنے بھی جو ریڈیکل فیمنزم سے ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں ان کو پش کیا گیا ہے اور بڑا ہی وہ بلیک اینڈ وائٹ قسم کا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مردوں کی وجہ سے دنیا برباد ہو رہی ہے اور عورتیں جو ہیں وہ اس کو اٹھا رہی ہیں. سو دس از دا کائنڈ آف narrative that was continuously pushed, apart from the fact کہ اس میں بہت ہی inappropriate قسم کا LGBTQ related homosexual related humor بھی تھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ فلم جو تھی نا ویسے اس کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ ٹیکنیکلی 6 سال کی, یعنی باربی سے کون کھیلتا ہے 6 سال کی بچی سے لے کے تقریباً 10-11 سال کی بچی ہوگی, تو اس کی ٹارگٹ آڈینس تھی 6 سے 11 سال کی بچیاں اور ان کی مائیں. لیکن جو مائیں اب سنیما جا رہی ہیں اپنی بچیوں کو ساتھ لے کے, اٹ از فار شیور دیٹ دس از ناٹ اپروپریٹ فار دس ایج گروپ. حالانکہ میں تو کسی ایج گروپ کے لیے بھی اپروپریٹ نہیں سمجھتا, لیکن بہرحال دا کائنڈ آف کانٹینٹ اٹ از. اینڈ بیسکلی جو بہت سارے مووی کرٹکس ہیں جنہوں نے اس کو ریویو کیا ہے, اور ایون نیوز پیپرز اینڈ میگزینز لائک ورائٹی اینڈ سو آن, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی فلم کم تھی, جینڈر اسٹڈیز کی ماسٹرز کی کلاس تھی ریپڈ ان پنک. یعنی بیسکلی جو آپ کا وہ کمپلیٹ اٹر فیمنسٹ ایجنڈا ہے اس کو سمجھ لیں کہ آپ نے نا ایک باربی کا لبادہ اوڑھ کے بچوں کو بتانا چاہ رہے ہو اور ان کے مائنڈس کو آپ کرپٹ کر رہے ہو. تو سوال اب یہ ہے کہ جو کہ ہم لوگ جب بھی ایسی بات کرتے ہیں فیمنزم کے بارے میں تو ایک اور سوال آتا ہے کامنٹ سیکشن میں کہ جی آپ سارے ماشاءاللہ تبارک اللہ مرد بیٹھے ہوئے تھے اور آپ فیمنزم پہ بات کر رہے تھے, تو کوئی عورت آپ کو لانی چاہیے تھی. تو اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے میں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتا ہوں, کال ایم ڈبلیو اے. گائز آج کا جو ایم ڈبلیو اے سیکشن ہے کال ایم ڈبلیو اے, اس میں ہم لوگ کچھ بہت ہی نامور خواتین کو کال پہ لیں گے اینڈ ول گیٹ دیئر فیڈ بیک آن دا باربی فلم اینڈ اباؤٹ فیمنزم ایز ویل انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. الحمدللہ جی, ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر کنول کیسر موجود ہیں اور ماشاءاللہ یہ پیرنٹنگ پہ بہت کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ بہت سارے جو فیمیلز کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بہت بات کرتی ہیں. شی از بین ڈوئنگ دس فار مینی 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 ایئرز ناؤ. تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی اتھارٹی مانی جاتی ہیں اس ٹاپک پہ. تو اس لیے ڈاکٹر کنول کیسر ویلکم ٹو دا شو سب سے پہلے. اور آج ہم آپ سے کچھ تلخ سوالات کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ فیمنزم سے ریلیٹڈ. ریسنٹلی ایک فلم آئی, آپ کو ضرور پتہ چلا ہوگا, باربی کے نام سے. اٹ اپیرنٹلی سیمس ٹو بی پروموٹنگ فیمنزم اینڈ اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. تو میں چاہوں گا ذرا آپ اپنا اس پہ ذرا ٹیک دیں کہ کیا ایک ایسی فلم جس کے اندر بیسکلی آپ نے پریڈومننٹلی میل بیشنگ کی ہے, کیا یہی ویمنز رائٹس ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم باربی کی بات کرتے ہیں تو لانگ بیفور دا مووی ہم وہ وقت یاد کر لیں. مطلب ایٹ لیسٹ میں یاد کرتی ہوں کہ جب بچوں کے لیے جب کوئی ٹوائز لیتے ہیں تو بہت سی مدرز جو ہیں وہ باربی ڈال سے ہی بڑی ریلکٹنٹ ہوتی تھی. یعنی ہمیشہ سے ہمیں گھبراہٹ سی ہوتی تھی اس لیے کہ ان ڈالس کو دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ یہ آپ کو جو ایک باڈی امیج ہے بس صرف اس کی طرف لے کر جا رہی ہیں. یعنی یہ وہ کوئی انوسنٹ ڈالس کبھی بھی نہیں لگی تھی. اور اب جب کہ یہ مووی بن گئی ہے اور اس کے بارے میں بہت ہائپ کریٹ ہوئی بھی ہے تو اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے ریویوز لکھے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے. اور اب دیکھیں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں کچھ بھی آئی مین لائک اسپیشلی آج کل تو آپ دیکھیں گے آئیڈیالوجیز چل رہی ہیں. اب باربی مووی کو ہم صرف مووی دیکھ کے نہیں لے سکتے نا, ہمیں مووی دیکھنی ہے, کوئی آرٹیکل پڑھنا ہے, کسی سے انٹریکٹ کرنا ہے. تو اب یہ جو گیم ہے نا یہ آئیڈیالوجیز کی ہے, جو جنگ ہے نا یہ آئیڈیالوجیز کی ہے. تو ہم کسی چیز کو بھی صرف آن دا فیس ویلیو انوسینٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ اٹس جسٹ اے فن مووی. اب انہوں نے پنک 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 کلر ڈال کے اور ہر ایک کو ایکسائٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے پنک کلر پہن کے جانا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے. اس میں ہم دیکھیں کہ کتنا ڈس بیلنس دکھایا گیا نا.
یعنی ایک طرف سے اگر ہم چلے فیمنزم موومنٹ کو بھی دیکھ لیں تو اس موومنٹ میں کہا جاتا ہے کہ خواتین کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے, لیکن شوڈ دیز رائٹس بی گیون ایٹ دی ایکسپینس آف مین, یا ڈس ہارمنی کریٹ کر کے سوسائٹی میں سسٹمز میں وہ دیا جائے گا. یعنی آپ جب بھی کسی ایسی خاتون کو دیکھتے ہیں جو کہ فیمنزم کی بات کرتی ہیں اور وہ ذرا سا اگر مرد کی میسکولینٹی کی بات کرو تو ان کو غصہ آ جاتا ہے, ان کی حالت بری ہو جاتی ہے, تو کیا وہ بھی کوئی ایک ایکسٹریم بیہیویئر نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ جی آپ کیا کریں, بالکل ایک ایسا کنٹینٹ لا کر سامنے رکھ رہے ہیں جو کہ سوسائٹی کو مزید ایب نارمیلٹیز کی طرف لے کے جا رہا ہے, جو کہ بہت ہی ایک یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بچے جو ہیں ہاؤ دے آر گلوڈ ٹو دس کانسیپٹ. ان کو لگتا ہے کہ آج کے دور کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم ایسی مووی دیکھ لیں, اور جو ایسی سوچ ہے اس کے لیے ہم مزید آگے کی آگے طرف بڑھیں. یہ بتائیے گا کہ جو فار ایگزامپل اگر ہم ایک ایسا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ بچیوں کو خاص طور پہ, بیکاز اس کی ٹارگیٹ آڈینس پرائمرلی تو بچیاں ہی ہیں نا, ینگ گرلز ہیں, تو ان کو اگر ہم یہ بتاتے ہیں یا یہ نیریٹو دیتے ہیں کہ مدرہڈ از بیڈ, میرج از بیڈ, آبسلیٹ, یو ڈونٹ نیڈ اے مین ان یور لائف فار اینی تھنگ ایٹ آل, رادر یو کین کمپلیٹلی سروائیو آن یور اون بینگ ویری امپاورڈ ایز اے وومن, اس ٹائپ کے جو کہانی سنائی جا رہی ہے بچیوں کو, اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاشرے میں کیا امپیکٹ پاسبلی کریٹ ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ جو بھی ڈومیننٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں نا وہ انڈیویجولس کو شیپ کرتی ہیں, اور اس میں جو بھی آئیڈیاز ہوں, جو بھی ویلیوز ہوں, جو بھی بلیف سسٹم دیے جاتے ہیں وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بڑے سٹل طریقے سے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کیس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو چاہیے ایک ہارمنی ان دا سوسائٹی, یعنی کہ ایسی سوسائٹی ہمیں چاہیے جہاں پہ رسپیکٹ بھی ہو, میوچل رسپیکٹ ہو, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو, کمیونیکیشن پراپر ہو, ہر ایک کو ایکوٹی اور اکویلٹی کا کانسیپٹ بتاؤ, فیئرنیس کا کانسیپٹ بتاؤ, اور یہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہو, فیملی کے لیول پہ بھی ہو, سوسائٹی کے لیول پہ بھی ہو, اور جو ایک نیچر ہمیں جس ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے اس طرح سے ہو. تو اب ہماری بچیاں جن کی آلریڈی سوچ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہر لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا, اگر ایک لڑکی گھر میں ہے اور وہ کہتی ہے اپنی ماں کو 15 to 17 18 ایئرس کے ایج گروپ پہ ہم دیکھ لیں, اب وہ مدر کو کہتی ہے کہ جی آئی شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈو وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, میں جہاں جانا چاہتی ہوں مجھے پرمیشن ہو, میں جو فون رکھنا چاہتی ہوں, میں راتوں کو جاگوں, میں جس کو مرضی ملوں, میں پڑھوں نہ پڑھوں, میں جیسا مرضی ڈریس پہنوں. تو اگر اس کو آلریڈی اس کے بلیف سسٹم میں یہ کرپشن ہے, یہ پرابلم ہے جو چل رہی ہے, اور اس کی بہت ساری ازمپشنز ہیں جس پہ وہ اپنی زندگی کو گزار رہی ہے, تو کیا ہو رہا ہے اب اس کے سامنے ایک پکچر ایسی لائی جا رہی ہے جس میں بالکل اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ تم تو فیمنزم کی چیمپئن بن جاؤ, ماسٹر بن جاؤ, اور یہ جو پیٹریارکل سسٹم ہے یہ بہت ہی غلط سسٹم ہے, اور عجیب قسم کے کروسو قسم کے کانسیپٹ جو دیے جا رہے ہیں. تو کیا ہوگا, وہ اس کو تو کہ تو روح کو بڑی تسکین پہنچے گی کہ جو میں کرنا چاہ رہی ہوں میں کر رہی ہوں, اور مجھے ہر چیز کی پرمیشن ملنی چاہیے. اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ پورے انسان کے یعنی اپنے اندر باہر ہر جگہ ایک کرپشن لے کے آتا ہے. آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ سے فائنل کویشچن میں پوچھوں گا, وہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں, اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ہاؤس وائف بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک مدر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے معاشرے میں لوگوں کی تربیت اور اصلاح کا بھی کام کر رہی ہیں, اور الحمدللہ یو آر مینیجنگ سو مینی ڈفرینٹ رولز سائملٹینیسلی. نا ہوتا یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ ان خواتین کو, میں چاہتا ہوں آپ کیا پیغام دیں گی جو سمجھتی ہیں کہ ہمیں اپنی امپاورمنٹ کے لیے اسلام کے علاوہ کسی سسٹم کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس باربی مووی پہ جانے کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم جا کے اپنی بچیوں کو بتائیں گے کہ یہ جو باربی والی امپاورمنٹ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جی ہمیں شاید ان کے دماغ میں یہ بات ہو کہ اسلام آپ کو اس طرح سے شاید نہیں رائٹس دے پا رہا. تو ان کو آپ کیا فائنلی میں چاہوں گا اس پہ کیا آپ کامنٹ کریں گی, کیا آپ ان کو نصیحت کریں گی, ایڈوائس دیں گی ان ماؤں کو جو اپنی بچیوں کو اس طرح کی لائن پہ لگانا چاہتی ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ I have lived a life جو کہ کوئی بات ہے جو باربی کی اس مووی میں یا ادروائز جو اس وقت ہماری فیمنزم کی موومنٹس ہیں ان میں پورٹری کی جاتی ہے. I have lived that ideology for a very long time. ٹھیک ہے, جب میں ینگ تھی تو اس زمانے میں اتنا ہائپ نہیں تھا, لیکن اسٹل ہم سمجھتے تھے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بھی اور ڈاکٹر بنتے ہوئے بھی ہم مردوں سے زیادہ مضبوط ہیں اور ہمیں یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. اور
میں اپنے آپ کو بہت لبریٹڈ سمجھتی تھی, میں بہت اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ میں آزاد خیالی کی وجہ سے آگے پروگریس کر رہی ہوں. لیکن جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور مجھے احساس ہوا کہ نہیں, وہ بہت ہی ایک سپرفیشل سی چیز ہے, اور میں آئی مین دیر آر مور چانسز آف می گیٹنگ انٹو ٹربل ایوری ویئر آن ایوری اسپاٹ بیکاز آف دیٹ. اور مجھے یہ لگا کہ جب میں نے اسلامک پرنسپل کو اپنی زندگی میں لاگو کیا, میری لائف زیادہ آرگنائز ہوئی ہے, میری زندگی میں زیادہ پروڈکٹیوٹی آئی ہے. مجھے بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کہیں پہ کسی جگہ پہ میرے گھر کے مرد میرے لیے کنسرن ہوتے ہیں یا مجھے کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اکیلا نہیں جانا چاہیے. آئی فیل سو پروٹیکٹڈ کہ اچھا یہ لوگ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ جگہ میرے لیے ایسی ہو سکتی ہے جہاں پہ مجھے کوئی پرابلم نہ آ جائے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پہ مجھے جو آزادی ہے, لبرٹی ہے, میں اس کو انجوائے کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے اس پوری بات کو سم اپ کیا, اور یقیناً اسلام گیوز اس دا ریئل سولوشن ٹو آل دا رائٹس, چاہے وہ مردوں کے ہوں یا عورتوں کے ہوں, ایک کمپلیٹ سولوشن دیتا ہے. اور سب سے مزاحیہ بات اس وقت یہ ہے کہ جس طرح یہ مووی پورٹری کر رہی ہے کہ دا اونلی وے دیٹ مین کین بی ٹالریٹڈ ان اے سوسائٹی از وین مین اسٹارٹ آئیڈینٹیفائنگ ایز ویمن, اور وہ ٹرانسجینڈر ہو جائیں. تو عجیب معاملہ جی. بہرحال بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کو ہم ضرور زحمت دیتے رہیں گے وقتاً فوقتاً, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی دن اسٹوڈیو میں بھی جوائن کریں گی فار ون آف آور پوڈ کاسٹ. سو جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس. میرا سبحانہ تعالیٰ بلیس یو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھیں جی ڈاکٹر کنول کیسر,